معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین اور یہاں موجود تمام کارکنوں کو السلام علیکم اور آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 5 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والے رویے، یہاں پر دی جانے والی لگائی جانے والی سیاسی آزادیوں پہ قدغن، مردم شماری، حلقہ بندی، ووٹر لسٹ، نوکریوں، شناخت، پہچان، عزت نفس، یہ سب زد میں رہی ہے۔ گو کہ داستان 50 سال پرانی ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے 5 سال میں MQM متحدہ قومی موومنٹ اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے، کارکنوں کے اجلاسوں کے ذریعے اور عوامی جلسوں میں یہ اپیل کرتی رہی ہے اور دعوت دیتی رہی ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں اور سندھ کے شہری علاقے جہاں پر گو کہ پورا پاکستان بستا ہے، کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، پورے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک اور فقہ سے تعلق رکھنے والے اس چھوٹے سے پاکستان میں بستے ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی، پھر محض پاکستان کے خاطر ہجرت کی، ان کی اولادیں خاص طور پر یہاں پہ رہتی تھی، اور ہم یہ سمجھتے تھے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا ان پہ ہی پاکستان کو بچانے، پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور ضرورت اس بات کی کہ ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ متحد ہو کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ سکے، جدوجہد کر سکے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالات میں ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اور ہماری اس اپیل پر اور اس دعوت شمولیت پر اور شراکت پر تمام لوگوں نے آپس میں، خاص طور پہ جو نیا مرحلہ شروع ہوا تھا جس کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ کراچی کو، جو کہ پاکستان کے پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام جس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اصل وارثوں سے چھیننے کا کہ جو سازش و منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کو روکنے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنے اور آواز بلند کرنے کی جو ضرورت تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی یہ مشترکہ کوششیں اور کاوشیں رنگ لائی ہیں، اور میں یہاں پر پاکستان سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، صدر انیس قائم خانی بھائی، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے کارکنان، اور فاروق ستار بھائی اور ان کے ساتھ جو ساتھی ان کے رفقا تھے،
یہاں پر آئے ہیں اور بہت سے خواب اور بہت سی امید اور بہت سے یقین آپ لوگوں کی موجودگی میں آج قوم کو مل رہا ہوگا، اور اس قوم کو تقسیم کرنے والے یا اس کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے والے، اس کی آواز کو دبانے والے، سازشیں کرنے والے، قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو آج مایوسی ہوگی۔ میں آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قومی جدوجہد میں ہم سب مل کر چلنے کا آج عزم کریں، اور میرا خیال ہے آج بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ تھا، اور باقی باتیں ہم آگے چل کے کریں گے۔ بہرحال اس 40 سال کے سفر میں جو عزم تھا پہلا کہ پاکستان بنایا تھا، اور پاکستان بچائیں گے، اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ خود پر عائد کرتے ہیں۔ میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، یہاں پہ موجود خالد مقبول صدیقی بھائی، ان کے رفقا، فاروق ستار بھائی، ان کے رفقا، تمام کارکنوں کو، تمام ذمہ داروں کو، جہاں جہاں میں میری آواز اس میڈیا کے ذریعے جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا۔ کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے ہیں، جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں، سوچ نہیں تھی، ہم نے وہ کام کر کے دکھایا۔ 14 اگست 2013 کو میں الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم چھوڑ کر گیا۔ رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، پاکستان کا سینیٹر تھا۔ الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا۔ جو کچھ بٹتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز۔ کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی۔ اکتوبر 2013 کو انیس قائم خانی صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر سے چھوڑ کر چلے گئے۔ 3 سالوں تک ہم نے کوئی بیان، کوئی آواز، کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا۔ 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس قائم خانی صاحب یہاں پر آئے ہیں، اور ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو بغاوت کی ہے، وہ ببانگ دہل کی، نہ سمجھ میں آنے والی بات۔ جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی، ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا۔ کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا، میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا، شہداء قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی۔ روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھیں، پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی، نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو۔ ماؤں کو، بہنوں کو بٹھا کر، کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم۔ میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ، پنجابی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لیکن
یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شہداء قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی. مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں. ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو, پاکستان کے لوگوں کو, کہ یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں. میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے, اور صرف ان کے کہے ہوئے کو تمام مہاجروں کو اس کی سزا نہ دی جائے. وہ گالی بکیں وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر سینکڑوں لڑکا روزانہ اڑ جائے, رینجرز آ جائے, پولیس لے جائے, کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں اس کا الزام کسی بھی ایم کیو ایم کے ذمہ دار پہ لگا دو, پوری دنیا, پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے. تو ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے. اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے, اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا. اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شہر میں جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں, ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی, ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں. آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں, لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا, لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج 2023 ہے, آج 12 جنوری ہے. آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا, اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے, ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے, ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں, وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے, اپنی کہی ہوئی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے, اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے, یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے, جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے, جس پر مجھے لوگ تانے دیں, جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے, نہ ہماری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے, چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں, تمیز سے, بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں, لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں, اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو
تو कराची और सिंध के शहरी इलाके के लोगों, हैदराबाद के लोगों की दाद रसी करनी पड़ेगी, उनके दुखों पर मरहम रखना पड़ेगा, अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। और ये मैं कोई मुखालफत की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत ही अदब से, बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि चंद लोगों की बातों में आकर सारा गेम खराब ना करें। हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर मैं मुहाजिर हूं और 2.5 लाख आपने नौकरी दी है और इस शहर में कोटा सिस्टम था, उस कोटे पे भी कोटा नहीं दिया, 40% कोटा था, उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर आप, एक नौकरी नहीं है कराची हैदराबाद वालों को, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, पीने का पानी घर में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, कचरा आप उठाने नहीं देते, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, तबाह बर्बाद है शहर। फिर आप कहते हैं कि कराची हमारा है, तो क्या करें? फिर ये नौजवान क्या करें, कहां जाएं? अगर आज ये तो पार्टियां मौजूद हैं जो अपने अपने लोगों के जज्बात को, अपनी बातों को रोकते हैं, समझाते हैं, कल को लोग जो हालात हो गए वो हमारी भी बात नहीं सुनेंगे। तो मैं पाकिस्तान चलाने वालों से गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते इस कराची के दुखों का अब मदावा किया जाए। मैं लोगों से कहता हूं, कराची के लोगों से कहता हूं, देखो मैं सामने साथ बैठकर कहता हूं, हां हम में इख्तिलाफ था और हमने खुलकर इख्तिलाफ किया है, मैंने मुनाफकत नहीं की, लेकिन अगर आज लोगों के लिए, अगर इन हालात को देखकर मैं आज मुफाहमत की बात कर रहा हूं तो इसमें भी मुनाफकत नहीं है। मैं कराची के रहने वालों को कहता हूं कि अपने अपने कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकलना पड़ेगा अमन के साथ। और आपने देख लिया पीटीआई कुछ नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी 15 सालों से कुछ नहीं कर सकी। अगर कोई कुछ इस शहर को पहले भी बनाया था, इंशाअल्लाह ताला इस शहर को दोबारा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये कराची के लिए नहीं, ये कराची के लिए नहीं, कराची पाकिस्तान को पालता है, कराची पाकिस्तान को आज भी चला सकता है, पाल सकता है। आईएमएफ और बाहर के लोन से आपको सांसें मिल सकती हैं, आपको वेंटिलेटर लग सकता है, आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। ये जगह है जो पाकिस्तान को चलाता है, इसकी आप यारी कीजिए, दिलों को बड़ा कीजिए। 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात और वसाइल वजीर आला को मिले हैं, एनएफसी अवार्ड से पैसे लेते हैं, पीएफसी अवार्ड प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते। हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। 8वीं तरमीम सूबे के तमाम ऑर्गन्स के लिए था, सारे इख्तियारात और वसाइल वजीर आला हाउस में पार्क होने के लिए नहीं था। तो 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात और वसाइल मिले हैं वो डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल्स तक वो उतरने चाहिए। मुझे पता है कि और साथियों ने भी बात करनी है, लेकिन शायद ये बातें दोबारा ना हो। तो मैं आज पाकिस्तान की रियासत चलाने वालों से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि एक दफा इस शहर के नौजवानों को वंस फॉर ऑल एमनेस्टी दी जाए, माफी दी जाए, इनको माफ किया जाए। आज भी जो लापता नौजवान हैं उनको बाजियाब उनकी माओं के हवाले किया जाए। आपने 7 सालों से देख लिया कि एक भी पत्थर नहीं पड़ा इस शहर में, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी चीजें। लोग आज अगर इस शहर में अमन है तो इन तमाम नौजवानों की कंट्रीब्यूशन की वजह से अमन है, इनका हिस्सा है सबन में। आज भी जो लोग, जिनकी माएं, जिनके बच्चे तड़पते फिर रहे हैं अपने लापता प्यारों के लिए, उन लापता साथियों को बाजियाब किया जाए। जिन लोगों पर झूठे मुकदमात हैं जेलों के अंदर, उनको एक दफा माफ किया जाए। कराची की माओं के दिलों में से ये जो छुपा हुआ कांटा है उसको हमेशा के लिए निकाल फेंका जाए, इसको निकाला जाए। और हम ये इरादा करते हैं यहां बैठकर, मैं अपनी तरफ से अपने लोगों की जिम्मेदारी के साथ जो आज आए हैं, हम यहां पर अब कोई तफरीक नहीं करना चाहते। आप शायद सवाल करेंगे, इसके बाद मैं आपको पहले ही दे दूं, आपको जवाब दे दूं। बहुत सारे सवाल होंगे, उसमें एक सवाल लाजमी होगा कि आप किसके अंडर में काम करेंगे? तो हम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के अंडर में काम करेंगे। आपका सवाल एक तो कम हो गया, तो बहुत सारा टाइम इस पर जाया करने के बजाय ये वाली चीज मैं आपको पहले बता दूं तो बहुत सारी। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये है कि इस शहर की अब इसकी दाद रसी की जाए। हमने अपना रोल प्ले कर दिया, वो जो कोई सोच नहीं कर सकता था, हमने आज अपनी जात से बाहर निकल के वो सब कुछ करके दिखाया है, वो सब कुछ हमने करके दिखाया है। और इंशाअल्लाह ताला इसके असरात कराची और पूरे तमाम सिंध और सिंध के तमाम अजला और तमाम पाकिस्तान के रहने
رہنے والوں پہ اس کے اثرات ہوں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ شہر, جیسے کہ میں نے کہا میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن یہ شہر صرف مہاجروں کا نہیں ہے. یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون بستے ہیں, سندھی بستے ہیں, بلوچ بستے ہیں, پنجابی بستے ہیں, ہزارے وال بستے ہیں. اگر یہ شہر, اگر مہاجروں کی سب سے بڑی تعداد ہے, اگر مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو اس شہر کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی برا ہوگا, پنجابی بلوچوں سندھیوں کے ساتھ بھی برا ہوگا. آج جو لوگ ہمیں اپنی حکومت چلانے کے لیے یہاں پر لسانی فسادات کراتے تھے, انگیج کراتے تھے, آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال میں بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے دیکھیں گے کہ اگر لیاقت آباد کا مہاجر ہے, اورنگی کا مہاجر ہے, کورنگی کا مہاجر ہے, ملیر کا مہاجر ہے, فیڈرل ویریا, عزیز آباد, نیو کراچی, نارتھ کراچی کا مہاجر ہے, تو اس پنڈال میں سہراب گوٹ کا پختون بھی ہمارے ساتھ اب شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں لیاری کا بلوچ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں ملیر کا سندھی بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. ساری زبانیں بولنے والے آج ہمارے ساتھ یک زبان, ایک جان ہے, اور ایک مشن کے تحت, ایک جھنڈے کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. شہر کی بقا کے لیے, لوگوں کی بقا کے لیے, اپنی ذات سے نکل کر اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو ترقی دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن بہت بڑا دن ہے. اس سے پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوگا. کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. بہت شکریہ. دوسرا مائک دے رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں, اذان کے بعد تھوڑی دیر بول لیں گے, اس میں کیا ہے, نماز کا تو وقت ہے نا. اچھا جی, ایم کے ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین اور خالد مقبول صدیقی بھائی سربراہ کنوینر ایم کے ایم پاکستان, مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی, پاک سرزمین پارٹی, اور یہاں ایم کے ایم او آر سی کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین, رابطہ کمیٹی کے اراکین, مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین, اور تحریک ایم کے ایم کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں. میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں, وسیم حسین بھائی کے ساتھ, میڈیا کے دوستوں, ساتھیوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے. میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے, میں میڈیا ہاؤسز, ان کے مالکان, ان کے مدیران, ان کے جو فیلڈ رپورٹرز, بیورو چیف, میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023. یہ صرف سندھ کے شہروں, پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے. یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران, پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں,
میں منقسم قیادت تھی، جو منتشر قیادت تھی، یہ ان کی سیاسی میچیورٹی، ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے اس مرکز میں، جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروعی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے. مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہے، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں، جو معاشی بحران ہے، ارے 10 ارب ڈالر کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا. خدا کی قسم کراچی اور ایم کیو ایم جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ 10 ارب ڈالر اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے. کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے. آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے ہیں، ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں. یہ ہمارا عمل بتائے گا. ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا. ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا. آج جس سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک متحد، منظم، متحرک ایم کیو ایم بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہے ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے. مستقبل میں ماضی سے نکالنا. ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا. پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا، اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے. پھر سازشیں ہوئیں باہر سے بھی اور اندر بھی. کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں. تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کے دیکھیں، اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا،
ایک تنظیم, ایک آرگنائزیشن, ایک نیٹ ورک بن جاتا, ایک تحریک بن جاتی, ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا, تو شاید میں اذان کے لیے وقفہ دیتا ہوں. بند کر نہیں میں میری گزارش ہوگی کہ میں کوئی بہت لمبی بات نہیں کروں گا. نماز کا وقفہ ہے, اس نماز کا وقت ہے, دورانیہ ہے, تو انشاءاللہ نماز بھی ہم یہاں با جماعت اگر ادا کرنی ہوئی اور اگر مجھے پڑھانی ہوئی تو میں نماز پڑھا دوں گا, یا مصطفیٰ کمال بھائی پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیں ہم 23 اگست کو اگر وہاں سے لکیر کھینچی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی. اس کے بعد مجھے اپنے کسی عمل کی کوئی صفائی نہیں دینی. مجھے 22 اگست یا اس سے پہلے کیا ہوا مجھے اس میں بھی نہیں جانا. مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر میں 23 اگست کو الگ ہو گیا تو پھر جو 22 اگست کا مقدمہ تھا وہ آج تک کورٹوں میں کیوں لٹک رہا ہے. 22 اگست میں ہمیں بھی ان مقدموں میں الجھا کر پھر کس نے رکھا ہوا ہے. فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے, فیصلہ ریاستوں کو کرنا ہے, فیصلہ حکومتوں کا کرنا ہے. جو ہم نے فیصلہ کرنا تھا خالد مقبول بھائی, ہم 23 اگست کو وہ فیصلہ کر چکے ہیں. پھر ہم کسی اور ڈیٹیل میں یا بحث میں جائیں, کم از کم یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظرف نہیں ہے کہ ہم کسی اس طرح کی تفصیل میں جائیں. اب اگر ہم
بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل ہے تو ہم نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ پورے ملک سے کیا صدا آ رہی ہے, پورے ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے, پولرائزیشن, سیاسی کشیدگی, اقتدار اقتدار اقتدار, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور $10 ارب کا قرضہ جو کہ جنیوا سے اٹھا کر لایا گیا, یہ پاکستان کا مقدر ہے. اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ کراچی کو ایک موقع دو, ہمیں ہمارا قومی کردار ادا کرنے دو, ایم کیو ایم کو اس کا قومی کردار ادا کرنے دو. قسم خدا کی پورے ملک میں ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل اور قیادت ہم اگلے چند مہینوں اور چند سالوں میں نہ دیں تو جو خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی, جو میری وہی سزا جو چور کی سزا. تو میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پوٹینشل ہے. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا بھائی, میرے اجداد کی قربانیوں کا. یہ گاڑیاں ہٹوا دیں بھائی, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. یہ BPR 664, BDT 841, BHN 370. اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی ساتھی کو آج جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اگر دل پکڑ لیا اپنا, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, اس کو صحت دے. یہ گاڑیاں براہ کرم راستے میں اس کو ہٹا دیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چیلنجز, دیکھیں معاشی بحران, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت ساری باتیں کراچی اور سندھ کے شہروں کے مسائل, اور کراچی حیدرآباد نہیں, سکھر, نواب شاہ, میرپور خاص, اور پھر آگے جائیں تو لاڑکانہ اور دیگر شہروں کی بھی کیا حالات ہیں. 1300 ارب روپے جس صوبے کے 1000 ارب مرکز سے ملتے ہوں, ہم 4000 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں کراچی والے, اور ہمیں 40 ارب کی خیرات ملتی ہے. یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک آواز ہو کر یہاں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی, خالد بھائی نے کہا نا کہ جب ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے تو روڈ پر ہوں گے. تو بھائی روڈ پر جب ہوں گے, جب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ایم اے جناح روڈ پر نہیں, شارع فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے, 15 جنوری کا جو یہ اعلان ہوا ہے. ہماری نظریں اس سے آگے ہیں. ہم کراچی کے انتشار, تقسیم, اگر کوئی اور پارٹی ہماری جگہ لے چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی چھوڑیں, کسی اور نے ہمارا خلا پور کر دیا. کراچی کا خلا پور نہیں ہوا, سیاسی خلا پور نہیں ہوا, اور یہ خلا صرف لندن والوں کو گالیاں دینے سے بھی پور نہیں ہوگا. یہ خلا اپنے عمل سے, اپنی یونٹی سے, اپنے متحد, منظم اور متحرک ہونے سے یہ خلا پور ہوگا, ورنہ یہ خلا اس طرح پور نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہاں بیٹھ کر یہ ساری بات کر رہا ہوں. طالبانائزیشن کا ایک اور چیلنج ہے. یاد کریں ایم کیو ایم کا وہ دور جہاں ہم پر اتنی چھاپ لگی, ایسے الزامات, آج ہم سب مل رہے ہیں تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی دور میں لے جانے کی بات ہے. بھائی اس دور سے تو ہم نے 23 اگست کو ڈسکنیکٹ کیا, صرف لندن سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا, ہم نے اس دور سے جو ہماری لیگیسی, جو ہم پہ چھاپ لگی تھی, وہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی عدالتوں میں. لیکن ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرائمز, زیرو ٹالرنس فار وائلنس, زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی, زیرو ٹالرنس فار اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی. ان سب کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہمارا ہے. اگر ہماری سبوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ جہاں ہمیں معاونت چاہیے, فیسیلیٹیشن چاہیے, سہولت چاہیے, وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے. کراچی کے نوجوان لے جائیں گے, کراچی کے طلبہ اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. طالبانائزیشن آپ نے دیکھا KPK میں, بنوں میں کیا ہوا, آج بلوچستان میں کیا حال ہے. وہاں کے MNAs, MPAs تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں. یہ ایک نئی افریت ہے جو واپس آئی ہے, اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کون سی دیر لگے گی. تو ان کو بھی منہ اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس مڈل کلاس کی روشن خیال, یہ جو لبرل, جو یہ سیکولر, یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی, نوجوان, اسی نے منہ دیا تھا.
تو کل بھی ہم نے منہ دیا تھا انتہا پسندی دہشت گردی کو. انشاءاللہ ہمیں منظم متحد اور متحرک ہونے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے. ہمیں 140 کے تحت اختیارات چاہیے, بلدیاتی وسائل, اور اختیارات ہمارا حق ہے, ہمیں ملنے چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیلیمیٹیشن کرتی ہے, یہ رول میں اس کا اختیار ہے. تو بھائی جیری مینڈرنگ صرف ڈیلیمیٹیشن میں نہیں ہوئی. واٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر 140 کی خلاف ورزی کی گئی, آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی کی گئی, وہ جیری مینڈرنگ ہے. 140 کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے, غصب کر لیے, یہ جیری مینڈرنگ ہے. یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے. صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن میں 8,000 کا, 20,000 کا, 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ, اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی, مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا, تمہیں گنا نہیں جائے گا, تم 3rd ریٹڈ پاکستانی نہیں, تم 4تھے, 5ویں, 6تھے درجے کے پاکستانی ہو. یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے. اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی. دنگل ہے پورے ملک میں. کسی کو معیشت, مہنگائی, بے روزگاری, سبزیاں, دودھ, گوشت, آٹا کہاں پہنچ گیا؟ سڑکیں تو تباہ ہیں, لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا؟ مہنگائی کو, بے روزگاری کو. کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. پھر آٹے کا مصنوعی بحران, وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا ہے. قطاریں دیکھیں کسی علاقے میں, یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جہاں بھاگ ہوا, یہ ہر جگہ یہ ہے. تو میرپور خاص, حیدرآباد, نواب شاہ, سکھر, یہ ترقی کے انجن ہیں. انہیں یرغمال مت بناؤ, یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے, یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ میسج ہو. کراچی کو اپنی کالونی, تم اپنے ہاریوں, کسانوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھو, لیکن آج سے کراچی, حیدرآباد, سکر کو, نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جدوجہد کے لیے یہاں بیٹھے. یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر, قابل اعتبار, قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے 10 سال کی قیادت بھی خالد مقبول بھائی, مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کی باغ ڈور, جماعت کی, تنظیم کی باغ ڈور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے. آخری بات یہ کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا, سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. ہاں, سرفراز دھوکہ کھاتا ہے, سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے. آج ہی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں. اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا. اس کی بحالی ہوئی ہے, کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے, عزت نفس کی بحالی ہے. کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. در بدر پھرنے والوں, میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز, انجینئرنگ کالج کے, جو کچھ ہمارے شہر کے, ہمارے بچوں کے, ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملے, دنیا جہاں کو نوکری ملے, ویتنامی, برمی, بنگالی, افغانی کراچی میں, اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ, یہ نہیں ہوگا. ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا, ہمیں بتایا جائے. اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی. یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے, حکومت سے بھی سوال ہے, اور عدالت سے بھی سوال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.